بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں مراکش کی خانقاہ میں اصلاح کا طریقہ بتایا گیا۔ کاش کہ یہ نظام پاکستان میں بھی دوبارہ قائم ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں میرے مشاہدے کے مطابق خانقاہیں ناپید ہو چکی ہیں، مفقود ہو چکی ہیں، بلکہ اس کی جگہ پر آستانے قائم کر دی گئے ہیں۔ یاد رکھیے، آستانوں اور خانقاہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو خانقاہ کا مراکش میں قائم ہے اس کا طریقہ کار سن کر بہت اچھا لگے گا، اور کوشش کریں کہ اپنے شیوخ سے، اپنے شیخ یعنی اپنے پیر و مرشد سے کہیں کہ وہ آستانہ قائم کرنے کے بجائے خانقاہیں قائم کریں، تاکہ ہمیں کچھ اصلاح ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جبکہ اس پوسٹ کو یا دیگر پوسٹوں کو میری اور اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں اور اس قسم کا ذہن رکھنے والوں میں شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مراکش کے اندر ایک خانقاہ ہے جہاں اگر کوئی حصول علم کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سر منڈوا کر اسے خانقاہ کے مرکزی دروازے پر بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں وہ آنے والے افراد کے جوتے سیدھے کرتا ہے، اور جب اس کام میں وہ جی کو لگا لیتا ہے تو پھر اسے اس کام سے ترقی دے کر آنے والے مہمانوں کے جو کھانے کے برتن ہوتے ہیں ان کو اٹھانے پر ڈیوٹی دے دی جاتی ہے، اور جب اس کو بھی وہ خشوع خضوع سے کرنے لگے تو اس پر ترقی دے کر انہی برتنوں کو دھونے پر اس کو مامور کر لیا جاتا ہے، اور جب اس کام میں بھی وہ جی کو لگا لے، بڑی خوش دلی کے ساتھ کرنے لگے، تو پھر اس کو ترقی دے کر آنے والے مہمانوں کو کھانا پیش کرنے پر مامور کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کو بھی وہ بڑی آسان طریقے سے پاس کر لیتا ہے تو پھر وہ طے کرتا کرتا منازل استاد محترم خانقاہ کی جو استاد ہیں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی آج اس کی وہ انا نہ رہی جو پہلے دن تھی۔ حصول عشق و حصول معرفت میں یاد رکھیں سب سے بڑی رکاوٹ انا ہے، آپ کی ذات کے اندر جو میں ہے وہ ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور تو کا جھگڑا ختم ہوتا ہے تو پھر دوئی نہیں رہتی، اور جب دوئی نہ رہے تو پھر انا کیسی؟ مٹا دے اپنی ہستی اگر مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انا فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی تو دل عشق کی لذت سے محروم رہتا۔